سابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں اسپیشلسٹ کم ہے. یار رمیز راجہ میں تو نہیں جانتا نہ ملا ہوں، لیکن ٹی وی پہ 2-4 دفعہ دیکھا ہے. بات کرنے کا سلیقہ ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، لیکن یہ بات کوئی مناسب نہیں ہے. اسپیشلسٹ کیا ہوتے ہیں؟ پاکستان میں ان کی کمی ہے. انہوں نے کڑی توپ چلا لی ہے. بیوروکریسی دیکھو اپنی. سول سروس کا ایگزام للو پنجو تو جاتا ہی نہیں. پڑھا لکھا بچہ جو ٹھیک ہو جاتا ہے. سول سروس کا ایگزام کوالیفائی کرتا ہے. اگر وہ کرتا ہے پھر سول سروس اکیڈمی میں اس سے زیادہ اسپیشلسٹ کون ہوگا. لیکن ان کی دیکھو پرفارمنس گھٹیا ترین. یعنی سیاست دانوں سے لے کے میں نے آپ کی انتظامیہ تک سارا کچھ گنوا دیا. یہ اس گورنمنٹ کو، پنجاب گورنمنٹ کو ایک چھوٹا سا کریڈٹ جاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. میں نے مدتوں کے بعد پھل صفائی ہوتی دیکھی ٹھیک طریقے سے یہ کیمپس والی نہر میں. یہ سارے اسپیشلسٹ نہیں ہیں. یہ جو کرائم ہے جہاں پہنچا ہوا ہے یہ سارے اسپیشلسٹ نہیں ہیں. تونداں چھڑی ہیں، حرام کھا رہے نے، اے سی چلا رہے نے، میٹر موجود ہی نہیں. سو رمیز راجہ صاحب پتہ نہیں کوئی مصلحت ہوگی ان کی. انہوں نے بات جو کی ہے ٹھیک ہے، لیکن اسپیشلسٹ ہونا ضروری نہیں. میں اسپیشلسٹ ہوں بہت بڑا، لیکن ہوں بددیانت، ہوں خائن، ہوں خبیث. میرا ہنر کیا کرے گا؟ میرا اسپیشلائزیشن کیا کرے گی؟ لوگوں کو تو کچھ نہیں ملے گا. سو رمیز راج صاحب ذرا اپنا نا اس کو میکرو لیول پہ دیکھیں، آپ کو شاید کچھ اور بھی دکھائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. حسن صاحب ویسے کل پھر پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ ٹاکرا ہے. آپ نیک انسان ہیں، دعا کر دیں پاکستان جیت جائے. نہیں، میں دعا کے لیے رٹ چاہیے ہوتی ہے. دیکھو ہم جو انڈین مسلمز ہیں نا، ہمیں چیزاں دی سمجھ نہیں ہے. دعا، میں چور چمار غاصب ہوں. میں نے کسی بیوہ کی، ہندو بیوہ کی زمین پہ قبضہ کر لیا. وہ چلی گئی ہے عدالت، اور جج بھی چور نہیں ہے، اور میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں. بیوہ کی زمین پہ میرا قبضہ ہے. میں دعا مانگوں گا قبول ہوگی. وہ دعا کے لیے میرٹ درکار ہے، میرٹ. یہ ہم لوگوں نے عجیب تماشا بنایا ہوا ہے. دعا کے لیے میرٹ درکار ہے. سو یہ جو آپ، اور دوسری بات یہ ہے مارو گولی کرکٹیں برکٹیں، اگر کو 4 پیسے لب دینے تو چلو کر لو پیسے دی خاطر. مجھے تو گھن آتی ہے. ہم تو وہ بدنصیب قومیں ہیں جن کے کھیل بھی اپنے نہیں، سارے یو نیم اٹ. وہ دن میرے منہ سے پولو نکل گیا. پولو تو خیر پرانا ہے، قطب الدین ایبک بھی پولو کھیلتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. کہنا میں چاہ رہا تھا وہ جو یہ نہیں ہوتے یوں کر کے گولف وغیرہ، تمہارا کوئی اپنا کھیل ہے؟ مجھے بتاؤ. لوڈو، کیرم، بیکٹیل، یہ وہ جو بھی ہے، بیڈمنٹن، لان ٹینس، کرکٹر. خدا کا خوف کرو. ہے چھتر پڑ رہے ہیں، پیدا کرنا ہے تو واقعی بندے پیدا کرو. اس لیے کرکٹ چھوڑو. میں کرکٹ کے بارے میں نہ پوچھا کرو. مجھے تو آج تک خدا کی قسم یہ نہیں، میں نے 100 بار لوگوں سے پوچھا کتنے پلیئرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں پھر بھول جاتا ہوں. مجھے کوئی دلچسپی نہیں. فٹ بال تک بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، اور تمہارا تو کوئی کھیل اپنا نہیں ہے. ہم جس طرح کی زندگیاں گزارتے ہیں ان میں ایک چیز بھی اپنی نہیں ہے، اور ہم زندہ کام ہے. بس ٹھیک ہے بھائی، بھگتو پھر آگے چلو. حسن صاحب، البانیہ میں البانی لباس میں ملبوس خاتون اے آئی جنریٹڈ وزیر ڈیلا نے پارلیمنٹ سے پہلا خطاب کیا. حسن صاحب، کیا اب وزیر بھی اے آئی جنریٹڈ ہوں گے؟ بالکل. دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا کمال، معجزہ اور حسن یہ ہے کہ وہ آپ کو نگل جاتی ہے. سنا ہے کتنا پرانا ہے تمہارا جہاز؟ جب یہ کمرشل باقاعدہ شروع ہوا، کل کی بات ہے. گاڑیاں، جہاز، موٹر سائیکلیں، یہ سیل فون، عام فون، الیکٹرانک میڈیا، یہ سارا کچھ یہ حاوی ہو چکا ہے
ٹیکنالوجی کا حسن اور عظمت یہ ہے کہ وہ ہر شے کو پہ غالب آ جاتی ہے، اور اب یہ آکسیجن اور خوراک کے بھی برابر ہو گئی ہے. یو کینٹ اوائڈ اٹ. اچھا، اس لیے کسی آئین کو، کسی بندے کو، کسی چیز کو ٹیکنالوجی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس میں خباثت کرے گا وہ آدمی کرے گا، انسان نہیں، آدمی. چونکہ ہر چیز کا، یہاں تو مذہب کا بھی دورہ استعمال ہوتا ہے. ہندو یہ کیا بیچ رہا ہے وہاں، ہندو تباہ، مودی کیا کر رہا ہے؟ یاد رکھو، میں نے کوئی ان کی کتاب نہیں چھوڑی ہوئی، گیتا وغیرہ سب پڑھا ہوا ہے. جتنا وہ پیس کو پریچ کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا. وہ کیا بیچ رہا ہے؟ یعنی اپنے سناتن دھرم، یہ مذہب تو ہے نہیں دیٹ وے، لیکن چلو جو بھی ہے، اس کی نفی اس کے منہ پہ تھوک رہا ہے. نفرت نہیں بیچا کرتے ان کے، تو مذہب کہہ لو، جو بھی کہہ لو، اس میں نہیں ہے. تو غلط استعمال تو جس چیز کا چاہو کر لو. بات سنو، کروسیڈز ہوئی، یہ پہلی فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کن کے درمیان ہوئی؟ منسوب ہے حضرت عیسیٰ سے یہ جملہ کہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو، انہوں نے ویسے ہی پڑکاتا سارا کچھ. تو اس لیے ٹیکنالوجی آخری سچائی ہے. اور یاد رکھنا، اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت ہی یہ ہے. یہ اپنے خالق کو پہچاننے کا سب سے بڑا اعلان ہے. اس کی پہیلیاں بوجھنے کا، کہتے ہیں نا سہیلی بوجھ پہیلی. سبحان اللہ، اشرف المخلوقات یہ ہیں. میں آدمی ہوں، میں مخلوق ہوں. اشرف المخلوقات وہ ہوتا ہے جو مخلوق کو، خلق خدا کو فیسیلیٹیٹ کرے، خوبصورتی عطا کرے، اس کی زندگی کو سہل بنائے، آسان بنائے، خوبصورت بنائے، اس کی رفتار میں اضافہ کرے، اس کی صحت کی حفاظت کرے. یہ ہے اشرف المخلوقات. ہم ہیں اشرف المخلوقات کی فوٹو کاپیاں. آپ کو نکال رہا ہوں میں اس میں سے، سننے والوں کو بھی. میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں اشرف المخلوقات نہیں، میں اس کی فوٹو کاپی، اور وہ بھی پتہ نہیں اٹیسٹڈ ہوں کہ نہیں. کمال ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تم دیکھنا ہوتا کیا ہے یہاں تو چیزوں پہ بات کرنے پہ بھی ایسی ایسی پابندیاں، کسی کا کچھ خطرے پہ جاتا، کسی اچھا بھائی جو مرضی کر لو. میرا تو جو دین ایمان ہے وہ تو خطرے میں نہیں پڑتا. مجھے تو کبھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی اپنا علماء شلماء، مجھے نہیں ان کی ضرورت پڑتی. اگر آپ کا من پاک ہے، صاف ہے، اور آپ میرے پہ خود آپ ڈنڈی نہیں مارنا چاہ رہے تو سمجھ آ جاتی ہے بات. 3 چیزیں کافی ہیں ہمیں انسان بننے کے لیے، اشرف المخلوقات بننے کے لیے. قرآن پاک، حضور کی سیرت، خطبہ حجت الوداع. اس سے آگے مجھے تو ضرورت نہیں کبھی محسوس ہوئی. ہر بات کا پتہ ہے. اگر آپ بدنیت ہیں تو پھر تو علاج ہی کوئی نہیں. چلو، بالکل درست.